الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فرقان کی آخری رکوع، سورہ فرقان کا آخری رکوع کی جو آیات ہیں جن میں اہل ایمان کی، اہل جنت کی صفات کا بیان ہے، اس پر کل بیان شروع کیا تھا میں نے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی کی تفصیل بیان کروں گا۔ پڑھا تو آج بہت کچھ گیا ہے، سورہ لقمان بھی آج پڑھی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بہت اہم ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو شروع کروں یا یہ ہیں، دونوں اہم ہیں، لیکن جب سورہ فرقان شروع کی ہے میرا خیال ہے اس کو پہلے مکمل کر دینا چاہیے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ اس پر کل بیان کیا تھا کہ اہل جنت کی جو پہلی علامت بیان کی گئی ہے ان آیات میں وہ ہے تواضع۔ اس کی تفصیل بتائی تھی، کسی کا تمسخر مذاق اڑانا، اس میں شکل بھی داخل ہے، آواز بھی داخل ہے، غربت بھی داخل ہے، کسی کے غریب ہونے کی وجہ سے مذاق اڑانا، تکبر کرنا، فخر کرنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ گلا میرا پھر خراب ہونے لگا ہے، لوگ افطاری میں پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں آج کل۔ ایک جگہ دعوت کی کسی نے، اس میں دعوت تو ماشاءاللہ بہت اخلاص سے کی، مگر جو دہی بڑے تھے ان میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ املی ڈلی ہوئی ہے۔ کھانے کے بعد میں نے پوچھا اس میں املی تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ بس اس وقت سے میرا گلا سن کے ہی متاثر ہو گیا۔ گلے کو پتہ چل جائے نا املی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ املی تو مردوں کے کھانے کی چیز بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، بہرحال بیٹھ گیا گلا، دعا کریں اللہ تعالیٰ کھول لے دوبارہ سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اہل ایمان کی پہلی صفت بیان کی تواضع۔ اکڑ، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ دوسری صفت کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ یہ بھی آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے، بحث مباحثہ، خام خواہ میں الجھنا۔ مجھے چونکہ اس سے واسطہ اس لیے زیادہ پڑتا ہے کہ مجھ سے لوگ سارا دن الجھتے رہتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر تو بہت ہی الجھ رہے ہیں، ایک سوال بھیجیں گے، میں اس کا جواب بھیجوں گا، پھر اس میں پھر سوال سے سوال بنا کے پھر اس کا جواب، پھر اس جواب سے سوال نکال کے پھر اس کا جواب۔ ضرورت کی بات پوچھو بھائی، اس پہ عمل کرو۔ سب کی بات نہیں کر رہا، بعض تو واقعی سوال اہم سوال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کل ہی کا واقعہ بتاؤں، یہ بھی اس میں داخل ہے، بحث برائے بحث، بحث کو طول دینا، کھینچنا اس کو۔ جن نوجوان کا واقعہ ہے ممکن ہے وہ میرا بیان سنے بھی، کیونکہ اپلوڈ ہوتا ہے وہ بیان سنتے ہیں۔ انہوں نے میرے کل کے بیان سن کے یہ اشکالات کی، اگر سن رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے اور شاید ان کو نصیحت ہو جائے۔ کوئی چھپانا مقصد نہیں، نام نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے کون ہے، لیکن یہ بات سب کے سامنے اس لیے میں لا رہا ہوں تاکہ یہ ہمارا مزاج ختم ہو جائے بحث مباحثے کا۔ آپ کو معلوم ہوگا میں نے کل بحث چھیڑی تھی کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا، شاید کل چھیڑی تھی، پرسوں چھیڑی تھی، کل
تو بتایا ثابت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اماموں سے الجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے بڑے بڑے مسائل پڑے ہیں۔ تو انہوں نے بھیجا کہ جب سوال یہ بھیجا کہ جب یہ بدعت ہے تو ہم کیوں نہ الجھیں، ہم امام صاحب کی اصلاح کیوں نہ کریں۔ انہوں نے کہا میں امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اٹھ کے چلا جاتا ہوں، اس پہ امام صاحب کو غصہ بھی آتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اٹھ کے نہ جائیں، بیٹھے رہیں، اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک اکیلے مجمع سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر آدمی میں آپ نمایاں ہوں گے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر میں انہوں نے یہ جواب بھیجا آج، میں نے ان کو ایک شعر لکھ کے بھیجا، پھر انہوں نے دوبارہ سوال بھیجا، پھر جواب، پھر سوال۔ جب دوبارہ سوال آیا تو میں نے کہا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے اور بھی کام ہے، مطلب میرا یہ تھا کہ اب ایسا نہ ہو کہ میں اسی دعا کے مسئلے کو ہی لے کے بیٹھا رہوں، اسی پہ مناظرہ شروع ہو جائے۔ بس سمجھ میں آ گیا، جتنا آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں دنیا میں اور بھی کام ہے بھائی۔ مسائل کا ایک انبار تھا، اس کے جواب دینے، ایک دعائی کے پیچھے میں لگ جاؤں، تو میں نے اس کو جواب لکھ کے بھیجا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ یہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر شاعر محبت کا ذکر کرتا ہے نا اپنے شعر و شاعری میں، محبوبہ کا، محبت کا، تو ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو اور بھی دنیا میں ٹینشن ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ محبوبہ اور محبوب، اس کے علاوہ بھی غم ہے۔ تو اس پہ انہوں نے پھر جواب بھیجا، میرا خیال تھا اب یہ خاموش ہو جائیں گے، پھر جواب بھیجا کہ اچھا آپ کے دیوبندی امام اگر بدعت کریں تو وہ ان کو نہ چھیڑیں، یہی کام اگر بریلوی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ دیکھو کہاں کی بات کہاں لگا دی، کہاں کی بات کہاں لگا۔ انہوں نے کہا اچھا میں امام کو، اگر میں یوں کہتا نا کہ نہیں امام کو پکڑیں، اس کو سمجھائیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مسجدوں میں اختلاف پھیلا رہے ہیں، مقتدیوں کو اماموں کے خلاف کر رہے ہیں، لوگ پھر اس طرح باتیں اماموں کے بارے میں کرتے ہیں۔ میں اتحاد کی تلقین کر رہا ہوں، اس کو غلط رخ پہ لے جایا جا رہا ہے کہ اپنے لوگ جب کریں تو خاموشی اور دوسرے کریں تو ان سے مناظرہ، یہ تو دوغلی پالیسی ہے۔ ان کو تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ جب آپ کو ہم پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو ہم پہ ایسے مسئلے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ آپ کا ہماری نیتوں پہ ہی آپ کو شبہ ہے تو پھر کیسے آپ کسی مسئلے پوچھو جس پہ آپ کو شبہ نہ ہو، جس پہ اعتماد ہو ان سے بات کریں، اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ حالانکہ میرا مقصد یہ ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، نماز کے بعد دعا ہے یا نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور اہل حق نے اختلاف کیا، جبکہ جس فرقے کا انہوں نے نام لیا وہ تو پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، 12 ربیع الاول پہ بریک ڈانس کرتے ہیں، پہلے تو ناچتے تھے اب بریک ڈانس شروع ہو گئے، ان کا تو کوئی عمل سیدھا نہیں ہے۔ ان کے اختلاف کو ایک معمولی ایک اجتماعی دعا کے اختلاف سے جا کے ملا دیا۔ میں نے کل کے بیان میں یہ بات بھی کہی تھی کہ نہی عن المنکر کا ایسا طریقہ جس سے انتشار پھیلے، اختلاف بڑھے، لوگ اس سے بڑے منکر میں مبتلا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ الفاظ تو میرے یہ نہیں تھے لیکن مفہوم یہی تھا۔ میں نے بتایا کہ جیسے کتنے ویڈیو سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ برائی ہم برداشت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ بھائی ہم روک نہیں سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ میں اگر جا کے ویڈیو سینٹروں کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھے امامت سے، خطابت سے، محلے سے ہی ہاتھ دھونے پڑیں گے، ویڈیو سینٹر نہیں بند ہو جائیں گے، جو فلمی کیسٹیں بک رہی ہیں وہ بکتی رہیں گی، تو میرے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، تو اتنی بڑی بڑی برائیوں کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بدعت ہے تو آپ اس برائی کو برداشت کر لیں، آپ میں طاقت نہیں ہے، امام تھوڑی آپ کی بات مان جائے گا، ساری دنیا تھوڑی آپ کی بات مان جائے گی۔ یہاں جو ہے نا جس کی سمجھ میں آنا ہوتا ہے 2 منٹ میں سمجھ جاتا ہے، نہیں آنا ہوتا تو وہ بیچارہ بحث برائے بحث، بحث برائے بحث۔ تو بس میں نے یہ لکھا اور بھی ہم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو وہ صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے سنیں گے، تو ان سے دوبارہ گزارش ہے کہ چھوڑ دیں اس بحث کو، اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، میں اسے ایک دفعہ سمجھاتا ہوں، پھر پوچھتا ہے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، پھر پوچھا تیسری دفعہ سمجھایا، پھر اگر پوچھا نا نہیں سمجھ میں آیا تو میں آئے بائیں ٹائم مارنے لگا۔ اور آ رہی ہے نا بات، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھ میں جتنی طاقت تھی میں نے سمجھا دی، اس سے زیادہ مجھ میں طاقت نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ سارا دن اسی کو بیٹھ کے سمجھاتے رہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔
تو ہم پھر اس کو ٹہلاتے ہیں لگتا ہے میں اگر آپ کسی اور سے پوچھ نہیں کر لیں اگر آگے نکل لیتے ہیں بدلی گلی سے. یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری. سارے فرقے ساری نفرتیں اسی سے پھیلتی ہیں. ایک بات کو لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ, پیچھے پڑ جاؤ, اسی کو ہدف بنا لو, ٹارگٹ بنا لو. الاہم فالاہم کو دیکھے بغیر, الاہم فالاہم کا مطلب آپ کو یہ ترتیب دینی ہے کہ سب سے اہم کام کون سا ہے, اس کے بعد کون سا, اس کے بعد کون سا. اس کے علاوہ اور بہت اہم مسائل ہیں. عقائد, شرک لوگ کر رہے ہیں, اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی بدعتیں, بڑے بڑے شرک ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو لوگ حاضر ناظر کہہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مشکل کشا کہہ رہے ہیں. پھر آپ اگر پاکستان کی حدود سے باہر جائیں, دنیا میں جائیں, اسلام کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اس قدر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ قادیانی یہاں دبے ہوئے ہیں, دنیا میں دبے ہوئے نہیں ہیں. دنیا میں قادیانیوں کی تحریکیں آپ کو جو سننے کو ملتے ہیں نا, انگریز اتنے مسلمان, ان میں کچھ پتہ نہیں ہوتا مسلمان ہو رہے ہیں قادیانی ہو رہے ہیں. بہت سارے قادیانی ہو رہے ہوتے ہیں. اتنی محنت, اتنی محنت. اللہ کے بندو, ان چیزوں میں اپنے آپ کو کھپاؤ. تو بڑے بڑے فرقے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لے کے ایک دوسرے کے لٹھ لے کے پیچھے پڑ جانا. ٹانگیں اتنی چوڑی کی جائیں, اتنی کم کی جائے. انٹرنیٹ پہ یہ بھی آج کل لوگ سوال بہت پوچھ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں کو بہت تنگ کرتے ہیں بخاری کی حدیث سے دکھا دکھا کے. تو چھوڑ دو ان بحثوں کو. 1400 سال سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا. جہاں اللہ ان کی قبول کرے گا ان کی بھی کر لے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. تو یہ کیوں ہے بحث مباحثہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القیل والقال وکثرت المقال کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے زیادہ بحث مباحثے اور قیل و قال سے منع کیا. یہ جو اہل جنت کی صفات بیان ہو رہی ہے, دیکھیں بنی اسرائیل میں یہ مرض تھا. جب انہیں پیغمبر کو حکم دیتے نا تو وہ قیل و قال بہت کرتے تھے. آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ گائے ذبح کرو. کر لیتے گائے, لیکن بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ما لونھا, گائے تو ذبح کریں لیکن رنگ تو بتا دیں, رنگ کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صفراء فاقع لونھا, زرد رنگ کی ہونی چاہیے. پہلے اجازت تھی جس قسم کی رنگ کی کرو, لیکن جب سوال پوچھا پھنس گئے. زرد رنگ کی ہونی چاہیے, فاقع لونھا, چمکتا ہوا رنگ ہونا چاہیے. تسر الناظرین, دیکھنے والے اس گائے کو دیکھ کے خوش ہو جائیں, ایسا چمکتا ہوا. پھر کہنے لگے رنگ تو عمر کا کچھ بتا دیں, کتنی عمر کی ہونی چاہیے. لا فارض ولا بکر, نہ بالکل کم عمر ہو نہ بہت بوڑھی ہو. پھر کہنے لگے ابھی سمجھ میں نہیں آئی, ان البقرہ تشابہ علینا, ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی, اس طرح کی تو بہت ساری گائیں ہیں, ہمیں جو ہے ایسی بتائیں کہ انا انشاءاللہ ان البقرہ تشابہ علینا وانا انشاءاللہ لمہتدون. ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے, کچھ اور ڈیفائن کریں کیسی گائے ہونی چاہیے, اور اب اللہ نے چاہا تو ہم عمل کر لیں گے. حدیث میں آتا اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو عمل کی توفیق نہ ملنا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا, کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. بہر الفذبحوها وما كادوا يفعلون, قرآن کہہ رہا ہے ذبح کر لی مگر قریب تھا کہ نہ کرتے, بس نہ کرتے کرتے ہو ہی گئی, نہ کرتے اللہ کا عذاب آ جاتا. تو جو زیادہ بحث مباحثہ کرتے ہیں وہ عملی زندگی میں پیچھے ہوتے ہیں. جس کو عمل کرنا ہوتا ہے نا وہ زیادہ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے. اس کو تہجد سے, اشراق سے, نوافل سے اور نمازوں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے فضول بکھیڑوں میں, فضول جھگڑوں میں لگائے. تو یہ اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ بحث کو بلا وجہ طول نہ دیا جائے, کھینچا نہ جائے. اس میں مختصر جامع بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تھی, آپ مختصر جامع بات کیا کرتے تھے. قرآن نے بھی یہی طرز سکھایا. بعض دفعہ غیر ضروری سوال ہوتا ہے, قرآن اس کا جواب کے بجائے وہ جواب دیتا ہے جو ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہے یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. سوال کیا ہے, کیا خرچ کریں. اللہ نے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, فرمایا والدین پہ خرچ کرو, یتیموں پہ, قرابت داروں پہ خرچ کرو. سوال کیا ہے, کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے, والدین پہ خرچ کرو. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو جواب سوال کے مطابق ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا خرچ کرو یہ پوچھنے کا سوال نہیں ہے. خرچ تو بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. کسی کی ضرورت سلائی مشین ہوگی, کسی کی ضرورت گوشت ہوگی, کسی کی ضرورت آٹا ہوگی, کسی کی ضرورت پیسے ہوگا, کسی کی ضرورت کپڑے ہوں گے. تو
تو اللہ نے زور اس پہ نہیں لگایا کیا خرچ کرنا ہے، زور اس پہ لگایا کہاں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی علماء لکھتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کو درست کر دینا کہ جو پوچھنے کی چیز ہے وہ پوچھا. خرچ کیا کرنا ہے اس میں تو مقصد تو یہی ہے نا کہ مسکین کی حاجت پوری ہو جائے، تو وہ اپنے لحاظ سے دیکھ لیا کرو کیا حاجت ہے، کس کو کیا دینا چاہیے. اصل چیز یہی کہ کس کس پہ خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری. تو نبی علیہ السلام سے اگر کوئی فضول سوال پوچھ لیتا آپ علیہ السلام بہت غضبناک ہوتے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجمع میں بتایا کہ مسلمانوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے یہ زندگی میں ایک دفعہ؟ آپ علیہ السلام غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو، اور غالباً اسی میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں زیادہ سوالات کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال جواب میں تو تم پہ ہر سال فرض ہوگا. جب میں نے نہیں کہا ہر سال، میں نے نہیں کہا ہر سال، انما اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب میں کسی بات پہ حکم کروں تو جتنی استطاعت ہے اس پر عمل کرو. کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ امر جو ہے نا وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. جب ایک دفعہ حکم دے دی نا حج کرو، ایک دفعہ ہی ہوگا وہ زندگی میں. اب پھر سوال پوچھا جا رہا ہے دوبارہ کہ ایک دفعہ یا بار بار. ظاہر ہے بار بار کون کر سکتا ہے ہر سال میں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کو اس سوال پہ غصہ آیا کہ یہ کون سا سوال ہے. فرمایا اگر میری زبان سے نکل جاتا ہاں ہر سال فرض ہو جاتا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نے نہیں فرمایا، لیکن یہ سوال پوچھنے کا نتیجہ ہوتا ہے ہر سال. صحابہ کرام اس بات کا سے ڈرا کرتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام سے کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لیں جس پہ آپ علیہ السلام کو غصہ آ جائے. کیوں ایسا سوال ہو جو فضول سوال نہ ہو، اس لیے پہلے سوچتے تھے یہ پوچھنے کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے. آج جو وٹرم شٹرم منہ میں آتا ہے فون گھمایا. مفتی صاحب ابھی ایک خاتون نے اللہ ان کو ہدایت دے ای میل پہ دماغ خراب کیا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ میری بیان سن رہی ہوں. ایک لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، انگلش میں ہوئی ہے محبت بھی، کیونکہ سوال پورا انگلش میں آ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ محبت بھی انگلش میں ہوئی. مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیں. وہ لڑکا جس سے میں لو کرتی تھی، تو انگلش میں پورا انہوں نے میسج لکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کے دل میں میری نفرت. خدا کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے. پہلے میں نے اس کو اردو میں جواب لکھا کہ وظیفوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، شادی کے لیے کوئی دوسرا لڑکا تلاش کر لیں. میں نہیں بتاتا وظیفے. پھر سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھیج دیا. میں نے کہا شاید اردو میں نہیں آیا، انگلش میں لکھ کے بھیجا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان وظیفاز. وظیفہ کی بھی میں نے انگلش بنائی. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو مفتی جس کو آپ مفتی یا مولوی سمجھ رہے ہیں، اس سے محبت مانگی جا رہی ہے. محبت میرا کام تھوڑی ہے محبتیں مانگ، مجھے کیا بھاڑ میں جائے تمہارا عشق ہو گیا. آج کل عشق کا بھی کوئی معیار نہیں. پتہ نہیں کس کس سے عشق معاشقے ہو رہے ہیں. فون پہ تم باتیں کرو، موبائل سے گپے تم لگاؤ، عشق ہو جائے چھوڑ کے بھاگے تم میرے پاس آ رہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم سے حلال حرام پوچھو یہ جائز ہے ناجائز. استخارے نکلوانے کے لیے آتے ہیں کہ میری جو ہے نا، ہاں کوئی مشورہ کسی نے لینا ہے تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب زیادہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اہم معاملات میں، وہ تو ایک مسلمان کی خیر خواہی کا تقاضا ہے. کوئی مشورہ لے، میں اسے مشورہ دوں جو میری سمجھ میں آتا ہے اچھا مشورہ دوں. دعا کی درخواست ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں. یہ تو پیغمبروں، یہ تو سنت ہے صحابہ کرام کی. تو لیکن جو علماء کا بنیادی کام ہے وہ ہے مسائل کا جواب دینا. مسائل بھی وہ جو واقعتاً ہوں، بنائے ہوئے نہ ہوں، کھینچ کھینچ کے سوچ کے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں. سوچ کے آج مفتی صاحب سے یہ پوچھو. ایک دن فون آیا، یہ سب میں بتا رہا ہوں اس میں داخل ہے فضول بحث میں، قرآن منع کر رہا ہے اس سے. ایک دن سوال آیا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ کس صورت میں ہے اور اس کا نمبر کیا ہے. میں نے کہا میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں کہ تمام قرآن کی تمام آیتوں کے نمبر 24 گھنٹے میں یاد رکھا. آیت نمبر بھی چیپٹر نمبر ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ اس کے سوال ایک تو عجیب لطیفہ ہوا میرے ساتھ. فون آیا ایک صاحب کو، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہیجڑے کا انتقال ہو گیا ہے. ہیجڑے کا غسل کون دے گا؟ میں پہلے تو میں نے کہا پہلی دفعہ سنا ہے کسی ہیجڑے کا انتقال. بہرحال یقیناً جب ہیجڑے ہیں تو انتقال بھی ہوتا ہی ہوگا ہمیشہ رہنے کا، کہ شاید ہو گیا ہو. تو میں نے کہا کہ اگر اس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو مرد اس کو غسل دیں گے،
اگر اس میں زنانہ نسوانیت زیادہ ہے، عورت پنا زیادہ ہے، تو عورتیں غسل دیں گی. اس نے کہا نہیں، بالکل بیچ کا ہے، بٹوین، بالکل بیچ کا ہے. حیران ہوں میں نے کہا اول تو پہلی جڑے گی جب خبر اور غسل کی خبر سنی، اور پھر یہ ایسا اسپیشل کہ بالکل درمیانی. بہرحال ہمارا کام ہے بتانا کہ غسل دینا تو ہے اس کو یا جو بھی کرنا. تو مجھے مسئلہ تو معلوم تھا کہ ایسے اس کو کہتے ہیں خنثی مشکل. مسئلہ تو مجھے معلوم تھا کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، تیمم کرایا جائے گا. ایسے آدمی یا عورت کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو تیمم کرایا جائے گا. لیکن میں نے کہا کیونکہ میں ایسے مسئلے پہلی دفعہ زندگی میں ذرا مزید تحقیق کر لوں. تو میں نے ان سے کہا آپ ذرا ہولڈ کریں، میں کچھ مزید کتابوں میں دیکھتا ہوں. اٹھ کے میں کتاب کی طرف جانے لگا تو مجھے خیال آیا اس سے پوچھوں مرا بھی ہے یا نہیں مرا. میں نے پوچھا کوئی آپ کے محلے میں کوئی ایسا واقعہ؟ کہہ رہے نہیں، میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا تھا. میں نے تو کہا درد تمہارے کی جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا. ہمارا وقت اتنا فالتو ہے کہ جنرل نالج کے لیے ایک آدمی کسی سے پوچھتا ہے تمہاری تیری بیوی کیسی ہے، بصورت ہے خوبصورت ہے، تو غصہ آ گیا. تو کی پوچھ رہے، کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. جنرل نالج کے لیے تو کوئی بھی کسی سے کچھ پوچھ سکتا ہے. تو ہم نے کوئی جنرل نالج کے لیے تھوڑی اپنا فون کھولا ہوا ہے یا جو ہے. یہ فضول قسم کے سوالات، ان سے بچنا چاہیے. عملی زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے خاص طور پہ ان دیندار لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو بے دین لوگ فضول بحث میں الجھاتے ہیں. صحابہ کرام جب ایمان لائے تو مشرکین مکہ الٹے سیدھے سوالات. قرآن نے کہا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. جاہلوں سے نہیں الجھا کرو، تم اپنی توحید پر اور پیغمبر کی اطاعت پر قائم رہو، ان جاہلوں سے بحث مباحثہ نہ کرو. آج بھی کوئی مرد اگر دین پر چلتا ہے، بینک کی ملازمت چھوڑ دی سود ہونے کی وجہ سے، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں. بھائی یہ تو پورا ملک سود میں لپٹا ہوا ہے، ہر آدمی سود کھا رہا ہے، تم نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ کون؟ ہر آدمی کہاں سود کھا رہا ہے میرے بھائی؟ بینک سے کوئی پیسہ گھوم کے آئے تو یہ سود تھوڑی بن جائے گا. کہتے ہیں ہر آدمی سود کھا رہا ہے. کوئی نہیں کھا رہا سود وہی کھا رہا ہے جو بینک میں پیسہ لگ کے اضافی نفع لے رہا ہے. ہر آدمی بالکل سود نہیں کھا رہا. لیکن بہرحال ہر ایک سود کھا رہا ہے، تم نے کھا لیا تو ہم تو اپنی محنت کی کمائی لے رہے ہیں. تو چور بھی تو اپنی محنت کی کمائی کماتا ہے بیچارہ، کتنی محنت سے چوری کرتا ہے. فضول بحثیں کر کے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ان لوگوں سے سلامتی کی بات کرو، السلام علیکم کہہ کے جان چھڑا لیا کرو، بحث نہ کیا کرو. آج خواتین شرعی پردہ کر لیتی ہیں، پردہ کرنے والی خواتین کو چاروں طرف سے بوچھار، الٹے سیدھے اعتراضات. کوئی کہتے ہیں ہاں اپنے آپ کو بڑی حسین سمجھتی ہے، یہ گھر کی عورتیں کہتی ہیں. برقع اچھے چھپا لیا جیسے پتہ نہیں سارے مرد اسی کو دیکھ رہے ہیں، یہی اپنے آپ کو بڑی حسین سمجھتی ہے. حالانکہ پردہ تو اللہ کا حکم ہے، حسین ہو یا نہ ہو کرنا پڑے گا. اور دیور سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں ہماری نگاہوں پہ شک کر لیا، ہم تو بچپن میں ایک ساتھ کھیلے ہیں. بچپن میں کھیلے الگ بات ہوتی ہے بھائی، بچپن میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد علیحدہ ہوتی ہے. لیکن وہی اوٹ پٹانگ، ہم تو بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے اور جناب آپ ہم سے ہی پردہ کر دیا، ہم سے ہی پردہ کر دیا. بھلا خالازاد بہن سے بھی ہوتا ہے؟ بھلا چچزاد بہن تو سگی بہنوں کی طرح ہوتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر سگی بہنوں کی طرح ہوتی ہے تو شادی کیوں کر لیتے ہیں؟ شادی کرنا اس کی علامت ہے کہ سگی بہن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے خونی رشتہ ہے، اس کا احترام اپنی جگہ ہے، چچزاد بہن کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، یہ خونی رشتہ الگ، لیکن سگی بہن نہیں ہوتی. پردہ ہے اس سے تبھی تو شادی جائز ہے. تو یہ اعتراضات کے بہنوں سے بھی کبھی پردہ ہوتا ہے. اور جناب یہ دیور صاحب کہتے ہیں بھابھیوں سے بھی، بھابھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے. تو اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات، الزامات. بھائی اگر مر جائے تو دیور بھابھی سے شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. اگر وہ محرم ہوتی تو کیسے شادی کی اجازت ہوتی ہے؟ سالیوں سے نہیں ہو رہے پردے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں نا اپنے شوہروں کو تاڑ کے رکھا کریں. یہ بتا دوں سالی جو ہے نا، سالی اس سے پردہ فرض ہے. سالیاں اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بہنوئی. اپنے شوہر ہے بہنوئی نا، کے ساتھ بیٹھ کے ایسے گپے مار رہی ہوتی. شریعت سالی کو اجازت نہیں دیتی کہ بہنوئی سے فری ہونے کی کوشش کرے. کیوں؟ اس میں بہت بڑا نقصان اس عورت کا ہے جو اس بہنوئی کے نکاح میں ہے، سگی بہن. کتنے واقعات ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں کہ شادی ایک لڑکی سے کی ہے، اب وہ لڑکی سے تو کچھ دنوں میں دل بھر گیا، اب نگاہیں اس کی بہنوں پہ، بہنیں بھی گپے مار رہی ہیں. تو اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
کہ مرد کے دل میں خیالات آتے ہیں کہ بھائی یہ سالی میرے لیے زیادہ اچھی تھی، یہ تو ایسے ہی ہے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بیان میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، بڑے نیک دیندار، شادی ہوئی، ان کی سالی ان سے بہت فری ہوتی تھی. کچھ دنوں میں کیا ہوا، ان کو سالی سے معاشقہ ہو گیا، عشق ہو گیا، اور عشق کا نتیجہ نکلا اس نالائق نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سالی کو لے کے بھاگ گیا، بچے بھی تھے، خاندان برباد کر دیا. سے ایک نہیں ہے، کئی واقعات ہیں. اللہ نے کتنا پیارا حکم دیا سالی کو، جیسے کل سورہ نور میں آیا کہ حکم دیا کہ بھئی یہ لوگ ہیں، ان کے سامنے آ سکتی ہو، بہنوئی کے سامنے نہیں آ سکتی، پردہ کرنا پڑے گا اس سے. اس میں عورت کا تحفظ ہے. دیکھیں عورتیں اگر پردہ کریں گی تو مرد کو اپنی بیوی کے سوا دیکھنے کو کچھ ملے گا ہی نہیں. مرد اپنی بیویوں سے وفا کریں گے. پھر آج مرد اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو دفتروں میں، سڑکوں پہ، انٹرنیٹ پہ، ٹی وی پہ ایک سے ایک عورت دیکھنے کو مل رہی ہے، فیشنیبل، حسین سے حسین. نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اپنی بیوی کی محبت ان کے دلوں میں ختم ہو جاتی ہے. ایک واقعہ نہیں ہے، میں اگر واقعات بیان کرنا شروع کروں صبح ہو جائے گی. اتنے واقعات ہیں میرے پاس. خواتین کے فون آتے ہیں جو پریشان ہیں، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں پڑھنے کے لیے. ہمارے شوہر نے موبائل پہ کسی لڑکی سے دوستی لگائی ہوئی ہے، ساری رات اس سے باتیں، SMS چلتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خواتین ہی کی بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر وہ عورتیں پردہ کریں اور مردوں سے اختلاط نہ رکھیں تو جس عورت کا نکاح ہوگا اس کا مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، بیویوں سے وفا کریں گے. دیکھیں انگریزوں میں بیویوں سے وفا نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی گرل فرینڈز اتنی ہوتی ہیں کہ ایک آدھ اگر بیوی رکھ بھی لی تو اس بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ درجنوں اور کا ہے. بتاؤ اس عورت کی زندگی کیا زندگی ہے جس کو یہی پتا نہ ہو کہ میرا شوہر کہاں کہاں جا رہا ہے. تو زندگی ہے. ہماری عورتوں کو کم از کم اتنا اطمینان تو ہوتا ہے کہ یہ شوہر میرا ہے، میرے علاوہ ایسا ہی نہیں ہے کہ جہاں جا کے بو مار دے، ایسا نہیں ہے. یہ پردے کی برکت ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی اب وہی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، وہی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. یہ ماحول کا نتیجہ نکلا تو کچھ وقت کے بعد مرد شادیاں چھوڑ دیں گے، جیسے کہ بہت سو نے چھوڑ دی. اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گرل فرینڈ سستی پڑتی ہے، بیوی مہنگی پڑتی ہے. سمجھ آئیے نا بات. اور گرل فرینڈ کو چھوڑنا آسان ہے، بیوی کو چھوڑنا اس میں تو طلاق ہے، طلاق کے بڑے اہم مسائل ہیں، مہر دینا پڑتا ہے، خاندان کے جھگڑے. طلاق اگر آپ دیں گے تو آپ کے ابا بھی آ جائیں گے راستے میں، ماں بھی آ جائے گی، بھائی بائیکاٹ کر دیں گے. آسان کام نہیں ہے طلاق دینا. اور پھر اولاد کے انسان سوچتا ہے گرل فرینڈ بنا کے چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں. تو یہ گرل فرینڈ اگر عورت ہی یہ یعنی التزام کر لے کہ میں پردہ کروں گی، میں دوستیاں نہیں لگاؤں گی، تو اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے. مرد پھر نکاح پہ مجبور ہوں گے اور اپنی بیویوں سے وفا کرنا. حکیم اختر صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرماتے کہ لے دے کے بیوی کی طرف ہی آئے گا. وہ جب کچھ دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا اسے کہے گا بھائی جب ہے ہی نہیں کچھ تو پھر میرے لیے تو میری بیوی ہے. آپ دیکھ لیں جن علاقوں میں پردہ ہوتا ہے، افغانستان میں، سعودیہ کے بعض علاقوں میں، تو عربوں کا تو سارا نظام ہی برباد ہو گیا ہے زنا اور فحاشی کی وجہ سے. لیکن جہاں ہے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. مرد اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں. بیویاں میکے چلے جائیں تو تڑپتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں جا 6 مہینے کے لیے جہاں میں خرچہ دے رہا ہوں وہی بیٹھے. ایک صاحب میرے پاس آئے پریشان، کہہ رہے ہمارے ایک رشتے دار ہیں، وہ اپنی بیگم صاحبہ کو سسرال اپنے میکے میں ہی بھیجے رہتے ہیں کہ اماں کے گھر رہو میں خرچہ بھیج رہا ہوں. بتاتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا یہ باتیں، لیکن ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہہ رہے ان کی دوستیاں ہیں لڑکیوں سے. بیگم صاحبہ جب جاتی ہے نا اپنی والدہ کے گھر رہنے کے لیے تو پھر وہ لڑکیوں کو بلاتے ہیں اپنے گھر میں. کیا کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بیگم جب ہوگی تو یہ کام آسانی سے نہیں. بیگم صاحبہ خوش ہے، دیکھو مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کے بھی آتا ہے، خرچہ پانی بھی دیکھیں گے. تو مجھے کہنے لگے میں ان کی بیگم کو بتا دوں کہ نہیں بتاؤں. میں نے کہا پہلے خود سمجھاؤ، بیگم کو نہ بتاؤ، طلاقیں ہو جاتی ہیں. سمجھاؤ، بولو آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا معاشرہ اس طرف کو کیوں جا رہا ہے؟ بے پردگی کی وجہ سے. خیر یہ میرا آج موضوع نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو خواتین پردہ کر لیتی ہیں، پردہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جس کو فطرت قبول کرتی ہے. عورت کو پردہ کرنا چاہیے، اس سے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے. مگر لوگ نہیں چھوڑتے. دیور اعتراض کرے گا، میری نگاہوں پہ شک ہے، بڑی حسین بنتی ہے. ایسے اعتراضات دیوروں نے کیے، میں خود سنتا ہوں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی عورتوں کو ان آیات میں تسلی دے رہے ہیں کہ صبر کرو. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر تم رحمان کی بندی ہو ان جاہلوں کے منہ نہ لگو، تم شریعت پہ اللہ کے حکم پہ چلتی رہو، ان اعتراضات کی پرواہ نہ کرو. کوئی اعتراض کرے مختصر جواب کہ بھائی ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں عمل کرنا.
وہ کہے کہ مجھ پہ شک ہے، کہو ہمیں کسی پہ کوئی شک نہیں ہے، دیور بہت پاکیزہ ہیں، چچا زاد کو بھی زاد بھائی آپ لوگ بہت پاکیزہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ ہو یا ناپاک ہو پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ مرد سے مرد تو ہے نا، آدمی پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ آدمی ہے، مرد، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف رغبت رکھی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی طرف رغبت رکھی ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ بھائی احتیاط برتیں، احتیاط برتیں تاکہ گناہ کی نوبت نہ آئے، انسان کے قدم گناہ کی طرف نہ جائیں۔ تو جب کوئی پردے پہ اعتراض کرے، بولے بھائی اللہ کا حکم، اللہ نے ہمیں حکم دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو حرام آمدن چھوڑ دی آپ نے، بینک کی ملازمت چھوڑ دی، رشوت چھوڑ دی، لوگ کہیں سارا ملک رشوت کھا رہا ہے، سارا ملک جائے جہنم ہے، مجھے سارے ملک کی مجھے اپنی فکر ہے، صحیح ہے نا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے، ایک وہ بچے نے داڑھی رکھ لی، نوجوان لڑکے نے، تو اس کے ماں باپ کہنے لگے تم نے دنیا میں رہنا بھی ہے، داڑھی رکھ لی، داڑھی والے کہاں دنیا میں رہ سکتے ہیں، تو دنیا میں رہنا بھی ہے نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں رہنا، آپ لوگوں نے اگر رہنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اللہ کی نافرمانی کریں، دنیا میں کس نے رہنا ہے بھائی؟ دنیا میں تو کسی نہیں رہنا، چھوڑ کے جانا ہے۔ جو اعتراض کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے، ہم نے ان سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ عورت اور میاں بیوی کا تعلق کتنا قریب ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ شوہر کا انتقال ہوا، قبر میں گیا، بیوی نے کہا مجھے بھی دفناؤ اس کے ساتھ، کبھی نہیں ہوتا ایسے۔ یا بیگم کا انتقال ہو گیا تو مرد کہہ رہے میری بڑی محبوبہ تھی، میں بھی اسی کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، ایسے وہی کو دفناؤ، مجھے بھاری رکھو، اس کو دفنا کیا۔ تو یہ صرف دنیا کا معاملہ ہے، اصل محبت اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمائے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر محبت پہ غالب ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے ان سب کو چھوڑ کے جانا اللہ کے پاس ہے، تو ہمیں اللہ کی رضا کی فکر پہلے ہونی چاہیے، باقی چیزیں باقیوں کی فکر بھی ہونی چاہیے، لیکن بعد میں، پہلے اللہ راضی ہے، جانا اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ نے ان اعتراض کرنے والوں کے پاس ہمیشہ رہنا ہے تو آپ ان کو خوش رکھیں، لیکن یہ اعتراض کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، نہ اعتراض کرنے والے رہیں گے، نہ تعریف کرنے والے رہیں گے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، ان کی وجہ سے اپنی دعوت کو چھوڑتے نہیں ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور ان سے بحث مباحثہ نہیں۔ جاہل کا مطلب جو سمجھنا نہ چاہتا ہو۔ ہاں اگر کوئی سمجھنا چاہ رہا ہے آپ کی بات، اس میں اخلاص ہے، عقل ہے، پھر تو سمجھانا چاہیے۔ دو چار بات دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں، اس کے پیچھے نہ لگا جائے۔ بس یہ ایک اور کر کے پھر آج درس، کیونکہ 2 دن بہت لمبا درس ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اہل جنت کی یہ صفت قرآن نے کئی اور مقامات پر بھی بیان کیا۔ تہجد کی نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے تہجد کو مختلف عنوانات سے قرآن میں بیان کیا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، بھلا وہ آدمی جو رات کو خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہو، قیام کرتا ہو، اس امید پر کہ مجھے اللہ میری مغفرت کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا یہ شخص، اس کے برابر وہ ایسا ہو سکتا ہے جو ایسا نہ ہو، بھلا ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا جیسے یہاں سورۃ فرقان میں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمائے ان کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے، اور کیا اللہ سے سجدے اور قیام کسی وظیفے کی وجہ سے نہیں کہ میرا کام اٹکا ہوا ہے تو میں یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا، نہ۔ فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے، کہ اللہ یہ زندگی روز بروز ختم ہو رہی ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ میری قبر کی پہلی رات ہوگی، ان تنہائیوں کو روشنی سے بدلنے کے لیے آج میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، یا آج میں تجھ سے سوال کر رہی ہوں کہ میری اس قبر کی رات کو روشن کر دینا۔ ابھی مانگنے کا وقت ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، سحری کا وقت جسے کہتے ہیں، رات کا آخری حصہ، حدیث میں آتا ہے اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں بس جتنا بتایا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آسمان دنیا پہ آ کے ندا لگاتے ہیں هل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ آخری حصے میں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، خوش قسمت لوگ اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں،
سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ وقت اللہ کو بہت محبوب ہے. اس لیے ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، تہجد چاہے 2 رکعتیں ہوں، ویسے تو 8 رکعتیں تہجد کی سنت ہے، 8 نہیں پڑھی جاتی 4 پڑھ لیں، 4 نہیں پڑھی جاتی کم از کم 2 پڑھ لیں، اور کچھ دعا مانگ لیا کرے اللہ سے. دعا میں کیا؟ اے اللہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، میدان حشر کی سختیوں میں ہماری حفاظت کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پوچھیں گے اللہ ان کو کیوں یہ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے کبھی بھی اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی، رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ میدان حشر میں مجھے رسوا نہ کرنا. ایمان ہی نہیں تھا میدان حشر میں. آج میدان حشر کی رسوائی سے وہ بچیں گے جن نے اس رسوائی سے بچنے کی دنیا میں فکر کی ہوگی. تو ایمان والے اعمال بھی اچھے اختیار کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اس کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائے جو 50,000 سال کے برابر دن ہوگا. یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن کی سختی ایسی ہوگی، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ، اتنی سختی والا دن آنے والا ہے. رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں. ایک اور مقام پہ فرمایا تتجافا، آج جو سورہ سجدہ کی تلاوت کی نا، اس میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. حالانکہ لوگ دن سو رہے ہوتے ہیں، رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ نیند قربان کرنے کا شوق نہیں ہے. فرمائے یدعون ربہم خوفا وطمعا، پھر رات کو اللہ سے مانگتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں. جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ بچا لے، اور جنت مانگتے ہیں. کہتے ہیں یہ بہترین وقت ہے مانگنے کا. تو میرے بھائی آج دنیا میں کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی جناب شادی کی تلاش میں ہے، کوئی جناب صحت کی تلاش میں ہے، کوئی کس تلاش میں، کوئی مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور وہ روٹ گیا ہے، اس کی تلاش میں. ایک تلاش جنت اور جہنم کی بھی تو ہے. سب سے بڑی فکر تو یہ ہے دنیا میں کوئی کتنی پریشانیوں میں ہو، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ پریشانی. ایک دن بہت بڑا آنے والا. کیا ہم اپنی ہاتھوں سے مردوں کو قبر میں نہیں اتارتے؟ کیا اپنی اس منو مٹی اس کے اوپر ڈال کے نہیں آتے؟ جاؤ قبرستانوں کی وحشتوں کو دیکھو. قبرستان کی آبادی اس وقت زمین کی آبادی سے زیادہ ہے. وہاں زیادہ لوگ ہیں، اتنے بازاروں میں مارکیٹوں میں نہیں جتنے قبروں میں سوتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اندھیروں میں ان کو چھوڑ کے آ جانا، اور ان کے اعمال کے سوا کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے. اس کے لیے بھی تو کچھ رات کو اٹھ کے انسان اللہ سے مانگتے ہیں. آج مردوں میں بھی یہ سنت ختم، عورتوں میں بھی یہ سنت ختم. بس ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی موضوع کو میں کل دوبارہ چھیڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی خوب ہے وہ شخص، کیا ہی خوب ہے وہ کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے تہجد کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے. اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار دے. صحیح حدیث ہے. اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار کے بیگم کو اٹھائے، اڑ جاؤ. اور فرمایا کیا ہی خوب ہے وہ عورت جو رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھے، اپنے شوہر کو بھی اٹھائے. اگر شوہر نہ اٹھے تو نیند میں آئے وائیں شاید کر رہا ہوگا، نہیں بیگم سونا، تو پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پہ مارے تاکہ اڑ جائیں. آج تو کوئی خاتون بیچاری یہ جرأت نہیں کر سکتی، چھینٹیں ماری، اللہ نہ کرے یہ چماٹ مار دے گا کیچڑ. تو خواتین اس کا ذرا خیال کریں، چھینٹیں ماریں مگر پہلے پوچھ لیں، دیکھ لیں، ایسا نہ ہو یہ کچھ چماٹ مارنا خدا نخواستہ شروع کر دے. وہ فرض فجر نہیں پڑھ رہا، تہجد سے اٹھ کے پڑھے. لیکن بہرحال اللہ کے نبی کی ترغیب ہے. تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے ایسے بندوں پر، ایسے جوڑے پر کہ خود بھی اٹھ رہے ہیں. تو اگر یہ کسی گھر میں یہ رواج ہو تو یہ بہت اچھا رواج ہے. تو کوشش ڈالنی چاہیے اس کی. لیکن اگر چلو بیگم نہیں اٹھ رہی، خود تو اٹھ کے پڑھ لے. بیگمات کہاں اٹھتی ہیں آج کل، بڑا مشکل ہے. اور اگر بیگم اٹھ رہی ہے تو میاں نہیں اٹھتا. دونوں نیکوں یہ بہت ہی کم ہوتا ہے آج کل حساب کتاب. ایسا سیٹ اپ تھوڑا سا اس قسم کے پیکیجز آج کل آ نہیں رہے ہیں. دونوں ہی نیک نکلے. ایک ہوتا ہے پھر ایک اس کے اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے. آج کل میاں بیوی کا سیٹ اپ ایسا چل رہا ہے کہ اگر یہ ادھر کو جا رہا ہے تو بیگم کہہ رہی ہے میں نے ادھر کو جانا ہے. بیگم ادھر کو جا رہی ہے میں نے الٹے راستے پر. وہ ایک بزرگ تھے نا، بزرگ، ایسی لطیفہ ہے یہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن بال اس سے جو سبق ملتا ہے نا وہ سبق بالکل صحیح. ایک بزرگ بڑی کرامتیں دکھاتے تھے. کرامتیں ایسے بڑے نیک آدمی تھے، عجیب عجیب کرامتیں، ہوا میں اڑنا اور یہ وہ. لوگ جھک جھک کے سلام کرتے، یار ایسے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، پھونک مارے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا.
ایسی ان کی پھوٹ میں اللہ نے اثر رکھا ہے. لیکن ان کی بیگم مانتی، عورتیں کہاں مانتی اپنے شوہر کو؟ کسی نے کہا ہے نا آدمی ہر جگہ ہیرو بن سکتا ہے، اپنے گھر میں بیگم کے سامنے وہ ہیرو نہیں ہوتا، فراڈی ہے، ایسے ہی 2 نمبر. تو ان کی بیگم بھی ان بزرگ کہہ رہی ہے 2 نمبر ایسے ہی ڈرامے بازی ہے، نظر کے دھوکے دیتا ہے. وہ بزرگ بڑے پریشان کہ یار میں کوئی ایسا عمل کروں میری بیوی مجھ سے عقیدت کرنے لگے، وہ مجھے بزرگ مانے تو بات ہے. ایک دن یہ بھیس بدل کے گھر کے باہر گئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے گئے، ہوا میں اڑتے ہوئے. ان کی بیوی کو نہیں پتا کہ یہ میرے میاں ہیں. تو بیوی نے دیکھا ہوا میں ایک بزرگ صاحب اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد یہ گھر میں آئے تو بیوی نے کہا دیکھو ایسے ہوتے ہیں بزرگ، ایسے ہوا میں اڑ رہے ہیں بغیر کسی رسی کے، یہ کرامت ہوتی ہے، تم پتہ نہیں کیا کرامت دکھاتے. یہ بڑے خوش ہوئے. اب بیگم وہ میں ہی تو تھا. کہتے ہیں اچھا جب بھی ٹیڑے ٹیڑے سے اڑ رہے تھے، میں بھی کہوں یہ سیدھا کیوں نہیں. تو آج کل جو حساب کتاب ہے نا وہ سب گھروں کی بات نہیں کرنا، عام طور پر کچھ ایسے ہی ہے. اس لیے چھینٹے مارنے سے پہلے، بیگم کے منہ پہ چھینٹے مارنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ کچھ اور ہی نہ مار دے اٹھا. ٹھیک ہے. لیکن گھر کا ماحول اگر ایسا ہو تہجد کا تو بڑی اچھی بات. اللہ کے نبی آخری وقت میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے تہجد میں اٹھانے کے لیے، بلکہ دیکھنے کے لیے کہ تہجد پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. حضرت علی کو حضرت فاطمہ کو دیکھنے کے لیے جب گئے دیکھا تو وہ سو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اٹھایا، اپنے داماد کو بھی اپنی بیٹی کو بھی اٹھایا اور فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، سو رہے ہو، تہجد نہیں پڑھتے. تو حضرت علی حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں، اگر ہماری آنکھوں پہ اللہ کا قبضہ ہے، اگر اللہ ہماری آنکھ کھلا دے، کھل جائے آنکھ ہم اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، اگر آنکھ نہ کھلے تو رہ جاتی ہے. آپ علیہ السلام واپس پلٹے اور فرمایا غصے سے فرمایا جاتے ہوئے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. قرآن کی آیت پڑھی کہ انسان بڑا سخت جھگڑا دو، انسان بڑا سخت جھگڑا دو. مطلب یہ تھا کہ بجائے غلطی تسلیم کرنے کے دلائل لینا شروع کر دیے، جھگڑے کرنا شروع کر دیے. یہ کہہ کے چلے گئے. یہ بہت ایک لطیف قسم کی تنبیہ تھی کہ دلائل نہ دو، بس آج ہم نے دیکھا تم سو رہے ہو، تہجد نہیں پڑھتے. اس کے بعد سے حضرت علی نے کبھی تہجد کا ناغہ نہیں. اپنے دور خلافت میں تہجد میں اٹھ کے اپنی داڑھی کو پکڑ کے روتے تھے، کیونکہ خلافت مل گئی، حکومت مل گئی نا، دنیا آ گئی. اب دنیا غافل کرتی ہے تو دنیا سے خطاب کرتے اے دنیا تو مجھے غافل کرتی ہے، تو مجھے جا غافل کرتی ہے. بار بار بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ تو جا دفع ہو جائے یہاں سے، تو کسی اور کو بیوقوف بنانا، ایسے محاسبہ کرتے تھے. تو ساری رات نہیں، آدھی رات نہیں، تھوڑا سا وقت رات کو تہجد میں نکال لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کی بہت اہم ترین صفات میں اس کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے فرض واجب نہیں ہے تہجد پڑھنا، لیکن بہرحال اللہ کو بہت ہی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.